بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اماں حوا دنیا کی پہلی عورت اور حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اور نسل بشر کی مادر گرامی ہیں۔ یہودی مسیحی مقدس کتب میں آپ کا نام بیان ہوا ہے، لیکن قرآن پاک میں حوا کا نام ذکر نہیں ہوا، صرف آدم کی زوجہ کے عنوان سے آپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی تفسیری، تاریخی، روایتی کتابوں میں حوا کا نام ذکر ہوا ہے۔ آپ کے بارے میں مختلف کہانیاں بیان ہوئی ہیں، جیسے کہ آپ کی خلقت کے بارے میں، حضرت آدم و حضرت حوا کا منع کیے گئے پھل کو کھانا، آپ کا زمین پر اتارا جانا اور زمین پر بھیجنے کے بعد آپ کی زندگی، آپ کی قبر کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر روایات ہیں کہ سعودی شہر جدہ میں واقع قبر حضرت حوا کی ہے۔ قدیم تر روایات میں خدا نے حضرت آدم کی خلقت کے بعد خشکی میں رہنے والے حیوان اور پرندوں کو مٹی سے بنایا، اور حضرت آدم نے ہر ایک کے لیے نام چنا، لیکن انہیں ان میں سے اپنے لیے کوئی مناسب دوست نہ ملا، اسی لیے اللہ پاک نے آدم کو ایک لمبی نیند سلا دیا اور اس کی ایک پسلی کو منتخب کیا اور اس سے عورت کی خلقت کی، پھر اس عورت کو آدم کے لیے پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ دونوں جنت میں ایک ساتھ رہے۔ ابلیس نے عورت کو فریب دیا اور جس درخت کے پھل سے اللہ پاک نے آدم اور اس کی زوجہ کو منع کیا تھا اسے کھانے کی تشویق کی۔ عورت نے اس پھل کو کھایا اور آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا، جس کے نتیجے میں دونوں کی آنکھیں کھلی اور انہیں سمجھ آئی کہ ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی زوجہ کو سزا دی جس جرم کے وہ مرتکب ہوئے تھے۔ پھر عورت کو کہا گیا، تمہارے حمل کے درد کو بہت زیادہ کر دوں گا، درد کے ساتھ بچہ پیدا کرو گی اور شوہر کے مشتاق رہو گی اور وہ تم پر حکمرانی کرے گا۔ اس کے بعد آدم اور حوا کو جنت سے باہر نکالا گیا اور درخت حیات کھانے سے روکا گیا تاکہ ہمیشہ زندہ نہ رہ سکے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شادی میں فرشتے شامل تھے۔ جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے مکہ شریف کا سفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اسی جگہ حضرت اماں حوا کو حیض کی ابتدا ہوئی۔ روایات میں ہے کہ 10 قسم کی سزائیں اماں حوا اور ان کی بیٹیوں کو تجویز ہوئی، جن میں حیض آنا، حمل اور وضع حمل کی تکالیف شامل ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جب تک تمہارا خاوند راضی ہوگا تم جنت میں جاؤ گی۔ کہا جاتا ہے کہ جنت میں بس 2 ایسے انسان ہوں گے جن کی ناف نہیں ہوگی، وہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا ہوں گے، کیونکہ یہ ماں سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ روایات میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی موت ہوئی تھی، جس کو اس کے بھائی نے قتل کر دیا تھا، پھر ایک کوے کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنے بھائی کو مٹی میں دفن کیا۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے حمل کے بارے میں بیان کیا ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کا جوڑا پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون حاصل کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو ڈھانپ لیا، اسے ایک خفیف یعنی ہلکا سا حمل رہ گیا۔ جب اس کا جسم بوجھل ہو گیا تو دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تعالیٰ ہم کو ایک اچھا سا بیٹا عطا فرما، ہم تیرا شکر گزار ہوں گے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جب پہلی بار حمل ٹھہرا تو آپ نے بوجھ محسوس کیا۔ یہ زمین پر آنے کے بعد پہلی بار تھا کہ آپ کا پیٹ یوں حمل کی وجہ سے باہر نکل رہا تھا، جس کا بوجھ اور تکلیف آپ کو چلتے پھرتے ہونے لگی تھی۔ ایک رات حضرت حوا سونے لگی تو ابلیس لبادہ بشریت میں حاضر ہوا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے؟ حضرت اماں حوا نے کہا کہ مجھے کیا علم ہے کہ میرے پیٹ میں کیا ہے؟ ابلیس نے پھر پوچھا کہ یہ کہاں سے نکلے گا؟ ناک سے، کان سے، منہ سے، یا پھر تمہارا پیٹ پھاڑ کے نکلے گا؟ حضرت اماں حوا نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہاں سے باہر نکلے گا۔ شیطان نے کہا کہ اگر صحیح سلامت باہر آ گیا تو کیا تم میری بات مانو گی؟ شیطان کے کہنے پر حضرت اماں حوا نے کہا کہ جی میں آپ کی بات مانوں گی۔ شیطان نے کہا کہ اس کا نام حارث رکھنا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حارث ابلیس لعین کا نام تھا، یعنی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد کو
اپنے نام کے ساتھ جوڑنا چاہتا تھا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت حوا نے ساری باتیں حضرت آدم علیہ السلام کو بتائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سارا قصہ سننے کے بعد فرمایا کہ وہ شیطان ہے جس نے ہم کو جنت سے نکلوایا تھا، اس سے بچ کر ہی رہنا بہتر ہے۔ شیطان ایک بار پھر حضرت حوا کے پاس آیا اور تاکید کی کہ بچے کا نام حارث رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حمل پورا کیا، بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا تو حضرت حوا علیہ السلام نے وعدہ کے مطابق بچے کا نام حارث رکھنا چاہا، لیکن حضرت آدم نے بچے کا نام قابیل رکھا۔